عقائد کا تعلق بڑا پرسنل سا میٹر ہوتا ہے ایک، اس میں کوئی کسی کو کیا دیکھتا ہے، کیا سمجھتا ہے، اس کی اپنی محبت کوٹ کوٹ کے بری ہوتی ہے اس بات میں۔ عقائد سلامت، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ جو ہے آپ کی محبت کی ماتحتی میں، آپ اس عقیدے پر سالڈ طریقے سے کھڑے ہو کر آگے بڑھنے سے انکار کر دیں، کیونکہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی۔ پھر جمود کا شکار کسی صورت نہیں آپ کو ہونا چاہیے۔ جب خدا کہتا ہے مجھ سے اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے راستہ طلب کرو، مانگو مجھ سے، تو جو انسان کھڑا ہو جائے گا وہ تو گویا وہ خدا کی توقعات پر بھی پورا نہیں اتر رہا، وہ تو آگے بڑھ ہی نہیں رہا۔ اپنے آپ کو جمود کا شکار نہ کریں، عقیدتیں سلامت رہیں اسی طرح، آپ کے جو بھی جس چیز اس مکتب فکر کی جو اس کے پوائنٹ آف ویو ہیں، جن کا جو اعتقاد ہے وہ قائم رہے اپنی جگہ پہ بڑی سلامت، لیکن قائم رہنے سے مراد ہرگز اسے جمود کا شکار کرنا مقصد نہیں ہے۔ آپ اس عقیدے کو سلامت رکھ کے اسے مزین کریں، اسے آگے بڑھائیں، تھوڑا واسٹ ذہن کے لے کے سامنے آئیں۔ نئی صوبوں کے لیے اپنے ذہنوں کے دریچوں کو ہمیشہ کھلا رکھیں۔ اگر آپ ڈیولپ ہونا چاہتے ہیں، آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو یہ ضروری ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو جو شریعت کے نمائندگان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ سالڈ جی بس اب کوئی طریقت شکت نہیں ہے، صرف شریعت ہے جی، تو میری ان سے درخواست ہوگی، خدا را اگر صرف شریعت ہے تو میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ تم اگر صرف شریعت کی بات کر رہے ہو جی، بس قرآن مجید، اور کسی سے ہمیں مدد کی ضرورت نہیں۔ واللہ میں نے بڑی پوسٹیں ایسی دیکھی ہیں، بڑا کچھ میں نے پوسٹ کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ظاہر ہے، بڑی گفتگو ایسی سنی ہے جی بس جی اللہ سے جو ملنا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ پھر ایسے کرو، سب سے پہلے نماز کو ترک کر دو، کیونکہ نماز تمہیں رسول اللہ نے دی ہے۔ اللہ سے تمہیں حکم نماز تو ملا، اللہ سے تمہیں حکم نماز تو ملا، لیکن پڑھنی کس طریقے سے یہ اللہ نے نہیں بتائی۔ یہ پکی بات ہے۔ تم کہتے ہو صرف اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، واللہ تمہاری نماز رسول کی مدد کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری مدد نہ کریں کہ کیسے پڑھنی ہے، ویسے تب تک تم پڑھ ہی نہیں سکتے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو کچھ تھوڑا ڈیولپ کرو اس حوالے سے۔ اگر کسی کے پاس صرف شریعت ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ کافی ہے، تو اسے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ طریقت کو اون بھی کر رہا ہے اور اس کا انکار بھی کر رہا ہے، وہ بالکل اس طرح کا شکار ہے۔ اسے ایکچولی سینس نہیں ہے، اسے سمجھ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ تو بالکل وہ بات ہے نا کہ اب وہ اس میں وہ لباس بھی پہن رہا ہے، کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، اور کہتا نہیں جی چونکہ میں دنیا میں ننگا آیا ہوں لہٰذا میں نے اسی طرح رہنا ہے، لیکن لباس پہنے بھی جا رہا ہے۔ بھائی تم تعجب کی بات ہے، بڑی عجیب سی بات ہے تمہارے لیے۔ جب تم لباس پہن رہے ہو تو اس بات کو کمٹ کرنے میں اعتراض کیا ہے؟ میں کھانا بھی کھاؤں تو میں نے کہا میں نے نہیں کھایا، جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے تمہاری ذات کو؟ ایک چیز تم وصول کر رہے ہو سدا صحیح، ایک چیز تم لے رہے ہو، تو اب اس میں ہیزیٹیشن کیا ہے، ہچکچاہٹ کیا ہے، شرمندگی کس بات کی ہے؟ کیوں نہیں اسے قبول کر لیتے؟ میری بات یاد رکھنا، اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سے بھی لی گئی چیز کا احسان بھولتا نہیں ہے، احسان فراموشی نہیں کرتا۔ وہ جس سے جو چیز وصول کرتا ہے اس کا شکر گزار رہتا ہے۔ پر یہاں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اگر جو چیز جس سے وصول کی ہے تو جس طرح کی ہے، اصول پتہ کیا ہے احسان کا؟ احسان کا اصول یہ ہے کہ جس طرح کا احسان صحیح آپ پہ کیا گیا ہے نا، جب تک وہ احسان آپ کا مددگار ہے تب تک حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ایک بار نہیں، جب تک ہے۔ ایک بندہ ہے نا، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے۔ چیمہ صاحب اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، چیمہ صاحب کو خیال آتا ہے، مخیر حضرات میں سے ہیں، ان کو خیال آتا ہے یار میں اس بندے کو چھوٹا سا کو کاروبار کر دوں، میں کہنا اس کی نسلیں کھا رہی ہیں، اس کی نسلیں کھا رہی ہیں،
ایک چیمہ صاحب کی تھوڑی سی سپورٹ کے ساتھ اس کی نسلیں کھا رہی ہیں. تو اب اگر وہ کہے چیمہ صاحب نے چند لمحے کے لیے میری مدد کی تھی تو میں چند لمحے کے لیے ان کا شکر گزار ہوں, تو یہ بات غلط ہے. اسے تب تک شکر گزار رہنا ہوگا جب تک اس کی نسلیں چیمہ صاحب کی جو کی گئی سپورٹ کے وسیلے سے کھا رہی ہیں. اچھا شخص وہ ہے جو احسان کو بھولے نہ. یہی تو شکوے ہیں اللہ بادشاہ جی کے, ہم سے بھی تو یہی شکوے ہیں. میں تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہوں تو تم بھول جلدی جاتے ہو, پھر وہ تھوڑی سی مصیبت دیتا تو وہ فٹافٹ تمہیں یاد آ جاتی ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے. وہ جب میں نعمت اور رحمت دیتا ہوں کہتے ہو اس وقت کہ اللہ نے میری رحمت عطا کی. کیا وہ رحمت عارضی ہوتی ہے؟ خدا نے مجھے ایک نعمت سے نوازا ہے, میری بصارت سے, میری بینائی سے مجھے نوازا ہے. یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے, میری بات یاد رکھیے گا. یہ نعمت کب کی تھی؟ جب میں اس دنیا میں آیا ہوں تب میں نے دنیا کو دیکھا ہے اور بینائی ختم. ایسا ہے نہیں, میرے مرتے دم تک ہے تو مجھے مرتے دم تک اس کا اس بینائی پہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. احسان کا سلسلہ تو بڑا لمبا چلتا ہے رے بابا. سید خان شاہ جی, احسن شاہ جی, احسان شاہ جی ادھر. احسان کا سلسلہ تو بڑا لمبا چلتا ہے. یہ تو ہوتا ہے ایسے رے بابا. کم ظرف ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی سے احسان وصول بھی کریں اور اس کے بعد احسان کرنے کی ہمت نہ کرتے ہوں. مزہ تو یہ ہے کہ چیمہ صاحب نے جس کی مدد کی ہے نا, وہ کھڑا ہو گیا, اس نے اپنی نسلیں کھڑی کر لی ہیں. اس کا ساری زندگی دھیان دینا چاہیے چیمہ صاحب کی نسل میں کوئی بھی ڈاؤن ہوا ہے, جتنی بار ڈاؤن ہوا ہے اسے اتنی بار اسے کھڑا کرنا چاہیے. وہ تیرے پیو دادے دا سان ہے ساڈے تے, کو اسی تیرے تے سان نہیں کرتے پے, ساڈے کولوں تہاڈا لیندا ہی نہیں پیا. واللہ اعلیٰ ظرف یہ ہوتے ہیں, ہم سے آپ کا اتر ہی نہیں رہا. آپ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں, آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا جو احسان ہے ہم سے اتر ہی نہیں رہا. اچھا, اب اس احسان کو قبول کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ جو محسن ہوتا ہے نا, اسے اپنی رہتی زندگی تک یاد رکھنا پڑتا ہے, اس کی رہتی زندگی تک نہیں. چیمہ صاحب آپ کا نام میں نے لیا ہے تو میں ذرا مثال اسی طرح کی دوں گا, پھر آپ سے معذرت کے ساتھ برا نہ منائیے گا. چیمہ صاحب نے جس پر احسان کیا ہے, مالک نے عمر خضر عطا فرمائے. چیمہ صاحب اگر اس دنیا سے جاتے ہیں حلال دا ہوا ہے نا, تو چیمہ صاحب کی مرکت پہ بھی کھڑا ہو کے کہے گا چیمہ صاحب یہ میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں, آپ کو اس کے احسان کے بدلے میں پڑھ رہا ہوں. اس کے دوسرا تو فرمان ہے, لوگ جو ہے غلام خریدتے ہیں, اگر کسی سے احسان کرو تو وہ عمر پر تمہارا غلام ہے. تمہارا غلام ہے. بے خدیا. اب سب سے بڑا احسان انسانیت کے ساتھ ساتھ یہ ہے اسے کسی چیز کا شعور عطا کر دیا جائے. میں خانہ فقر کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بات کرنے لگا ہوں, میں اس عمرے میں ایک بات اس سمن میں بات کرنے لگا ہوں. سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ کسی کو شعوری طور پر ڈیولپ کر دیں. کسی کا کوئی قول حسنہ, کسی کو اچھی بات اگر تمہاری زندگی میں تبدیلی لے کر آتی ہے تو تمہیں اسے, جس کی وہ اچھی بات ہے, اگر اس نے تمہاری زندگی میں تبدیلی, ایک بڑا چینج تمہاری زندگی میں لایا, اسے ساری زندگی بھولنا نہیں چاہیے. واللہ یہ جتنے بھی مزارات آپ دیکھ رہے ہیں نا, ان کا انسانیت پر احسان ہی بڑا ہے. ان لوگوں نے, ان اولیاء نے لوگوں کو شعوری طور پر ڈیولپ کیا ہے. انہیں ان تک ان لوگوں نے خدا کو اس طریقے سے پہنچایا ہے جس طریقے سے عام لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. وہ مگر نہ لوگوں کا خدا سے تعلق صرف اتنا ہی تھا, نماز پڑھ دی, تسبیح کر لی, روزہ رکھ لیا, بس. خدا کی پہچان ان لوگوں نے کروائی ہے اور بڑا کم ظرف ہے وہ. شکوے کرتے ہیں لوگ مزارات پر کیوں جاتے ہیں. کم ظرف ہے وہ کہ جس کے ذریعے سے اسے ہدایت ملی اسے بھول جائے. تعجب کی بات ہے نا رے بابا, بڑے تعجب کی بات ہے. جس کے ذریعے سے تجھے ہدایت ملی ہے تو اسے بھول جا. ارے حد ہو گئی ہے یار. تیرے لیے حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کی قبر پر بھی جایا کر.
تیرے لیے حکم ہے تو قبرستان میں بھی جایا کر. ہمیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، ان کی قبر پر جا کے ان کے لیے اصال کرنے کا بھی حکم ہے. میں کثیر روایات اس حوالے سے بھی پیش کر سکتا ہوں، لیکن میرا موضوع نہیں ہے اس وقت، میں اس پہ بات نہیں کر رہا. بات میں اپنے پیٹرن پہ اسی پہ آ رہا ہوں جو بات گفتگو چل رہی ہے اس وقت. تو اتنا بڑا احسان ہے ان لوگوں کا، اولیاء کرام کا، انسانیت پر، کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں لوگوں کے پاس شریعت تو پہنچتی، لوگوں کے پاس شاید طریقت بھی پہنچ جاتی، لیکن لوگ کسی صورت بھی عارف نہ ہوتے. حقیقت بات ہے، صحیح، عرفان سے کوسوں دور ہوتے. آپ کی دنیا میں عارف باللہ کا ہونا یہ کسی ولی اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں معرفت کی سٹیج پر تمہیں لے آیا، وہ یہاں رک نہ جانا، آگے آؤ. اور تعجب کی بات ہے کہ تجھے عرفان سے حقیقت تک کسی نے رسائی حاصل کروا دی، تو اس کے بعد تو کہے نہیں اب مر گیا. خدا کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو مرنے نہیں دیتا. من یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اور پیچھے قدغن بھی ہے جسے میں نے پڑھا ولا تقولوا، تم کہنا ہی نہ، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. اور میری بات یاد رکھیں، عمل سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کا سب سے پہلا جو یعنی فعل ہوتا ہے نا، جو عمل ہوتا ہے نا، وہ اپنی زبان سے کسی کو جاری کرنا ہوتا ہے. آپ کی فائٹ بھی اگر کسی کے ساتھ ہو جائے نا، یعنی یہ ہمیں اسلام نے اصول بتایا ہے، کسی کے ساتھ تمہارا مصافحہ کرنا تمہارا پریکٹیکل ہے، لیکن اس پریکٹیکل کے ساتھ اگر تم پریکٹیکل کو حذف کرو بھی تو کر لو، لیکن اپنی زبان کو حرکت ضرور رو السلام علیکم کہتے ہوئے. یعنی ایک اصول بتایا گیا تھا کہ تمہارا فعل ساکت ہو جائے تو ہو جائے، تمہارا نطق ساکت نہیں ہونا چاہیے. اور اگر نطق کے ساتھ فعل مل جائے تو صحیح بڑی بات ہو جائے گی، میں السلام علیکم کہوں بھی اور ساتھ مصافحہ بھی کر لوں. نطق پہلی چیز ہوتی ہے. اللہ بادشاہ جی نے ہمارے فعل پر نہیں، ہمارے نطق پر قدغن لگایا. ولا تقولوا، تم نے کہنا بھی نہیں. من یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی سبیل میں مارے گئے. یہاں یقتل سے مراد صرف شہید ہونا نہیں، جنگ میں شہید ہونا نہیں ہے. ہر وہ جس نے اپنے آپ کو خدا کے راستے کے لیے وقف کر لیا اور اس میں تکلیفیں اٹھائیں، اس کا وہ تکلیفیں اٹھانا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، اس معاملے میں یقتل کے زمرے میں آتا ہے. ولا تقولوا من یقتل فی سبیل اللہ اموات. ارے جو اللہ کی سبیل میں مارے گئے ہیں، خبردار میں تمہاری زبانوں پر قدغن لگاتا ہوں، انہیں مردہ نہ کہنا. بل احیام، بل احیام، بلکہ وہ زندہ ہیں. اچھا بڑا مزے کی، اسد بھائی بڑی مزے کی بات ہے، یہ بل احیام کیا کون رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے، وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات، وہ جس کے کرنے پہ نہیں کہنے پہ زندگیاں بانٹی جاتی ہیں. کون فیکون کے زمرہ کہہ دیتا ہے تو کئی چیزیں منصہ شہود پہ آ جاتی ہیں. وہ کہہ رہا ہے بل احیام، بلکہ وہ زندہ ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وہ زندہ ہیں، ہمارا پورا زور ہے ان کو مارنے پہ. اور یہ اللہ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تعجب کی بات ہے. خدا کہہ رہا ہے وہ زندہ ہیں، وہ زندگی دے رہا ہے، ہم مار رہے ہیں. ہم کہیں یہ جی قبروں والوں کے پاس جاتے ہیں جی، مردہ یہ مردہ ہوتے ہیں. مردہ بندے کو کیا دے سکتا ہے؟ وہ بندہ خدا اپنی عقل کا علاج کرا، خدا انہیں زندہ کہہ رہا ہے. تو خدا کے مقابلے میں آگے سے مردہ کہہ رہا ہے. جسے خدا زندہ کر دے، کون ہے جو ماسوے اس کے اسے مارے؟ اور قرآن مجید میں کہیں بھی جن کے متعلق یہ کہا گیا نا من یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیام، بل احیام کے بعد ان کے بارے میں کہیں نہیں کرا گیا کہ اس کے بعد وہ مر گئے. بل احیام اللہ کی جانب سے آخری سند ہے ان کے لیے، تا قیامت ہے. قیامت بھی آپ لمٹ کہہ رہے ہیں.
پھر ہے، پھر زندگی ہی زندگی ہے. موت کا تو یعنی اگر تا قیامت کی بات بھی ہوتی نا تو موت کا ذکر پھر بھی کر دیا جاتا. جب تک وہ ہے تب تک ہے. وہ اس کی مرضی ہے بھائی، جب تک ہے. پھر یہ زندگی تو تب تک ہے جب وہ چاہے گا. پھر اب اگر تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو اپنی زبان کو خدا کے حکم کے خلاف کھولنے کی بجائے اس کی اس بات کو مان لے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تمہیں اس بات کا شعور نہیں جو خدا کہہ رہا ہے. ان پرابلم پتہ کیا ہے؟ بے شعورہ ہونا، تسلیم کر لینا بہت بڑی بات ہے. صحیح مانتا کوئی نہیں. آپ اگر کسی کہہ دے تجھے شعور نہیں، وہ آپ کے گل پڑ جائے گا. تینوں بہت ہے تو ساتھ ہی کہا تمہیں زیادہ شعور ہے، تم مجھے سکھا رہے کہ مجھے شعور نہیں ہے. اگر کوئی جو صاحب مزار کو مردہ کہتا ہے، وہ ولی اللہ کو مردہ کہتا ہے، تو اسے اگر کہہ دینا تجھے شعور نہیں تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا. تو کیسے کہہ سکتا ہے مجھے شعور نہیں؟ حالانکہ یہ بات خدا کہہ رہا ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اگر تو نے اسے مردہ کہہ دیا، میں نے تو قدغن تمہاری زبان پہ لگایا تھا کہ نہ کہنا، پھر بھی اگر تم نے کہہ دیا تو اس بات کی وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی حیات کا شعور نہیں رکھ سکتے. ہار مان جاؤ، ہمارے آگے نہیں، اللہ کے آگے، کیونکہ بات اللہ کر رہا ہے. ہم تو اللہ کی بات پہنچا رہے ہیں آپ لوگوں تک. ارے میری بات یاد رکھنا. ہاں کچھ لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں، یعنی میں اگر ان کی حمایت کروں نا اس حوالے سے، تو وہ مزارات پر آنے والے لوگوں کو تنقید کا نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ حسین، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کو اس پوائنٹ آف ویو کو بھی سمجھنا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کسی بات کو رد کر دیں. اگر ان کے اس کا پوائنٹ آف ویو کو کلیئر کر دیا جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید وہ بھی آپ کے ساتھ متفق ہو جائیں گے. وہ پوائنٹ آف ویو ہے خانقاہوں میں موجود غلط رسومات. کیوں صحیح آپ تصدیق کریں گے اس بات کی؟ کچھ ایسی رسومات جن کے پیچھے کوئی لاجک موجود نہیں ہے، یا وہ رسم کو ادا کرنے والے کے پاس کسی قسم کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی استدلال نہیں ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں دے سکتا، کنوینس نہیں کر سکتا. خانہ فقر میں بیٹھا ہوں، طریقت لال شہباز قلندر کے پلیٹ فارم سے میں ہمیشہ اکثر دعوت دیا کرتا ہوں، بابا طریقت لال شہباز قلندر میں اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو خدا را اپنی ذہنیت کو استعمال کرنے سے پہلے مجھ غریب کی بات ضرور سنیں. اس کے بعد آپ کا جو فیصلہ ہوگا، آپ کا استدلال مضبوط ہوا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ مجھے مطیعین میں سے پائیں گے. یعنی اگر آپ کا استدلال مضبوط ہوا تو میں آپ کی بات کو فالو کرنے والے میں سے ہوں گا، آپ کی بات ماننے والوں میں سے ہوں گا. لیکن اگر میرا استدلال مضبوط ہوا اس حوالے سے تو آپ کو میرے پاس عقل سلیم کے ساتھ آنا ہوگا. یعنی شعوری طور پر تھوڑا سا ڈیولپ ہو کے اگر استدلال کو تسلیم کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے، بحثنے کی نہیں، تو پھر آپ میرے پاس ہیں. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں طریقت لال شہباز قلندر کی کوئی ایک رسم بھی ایسی نہیں جو خلاف شرع ہو. ہاں آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں سمجھتا ہوں، وہ جو رسومات غلط ہیں انہیں ہم بھی غلط قرار دیتے ہیں، ہم بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے. لیکن ذمہ دار سے کہتا ہوں کہ بہت ساری رسومات ایسی ہیں جنہیں آپ غلط قرار دے رہے ہیں، وہ آپ اپنے نظریے کے حوالے سے غلط قرار دے رہے ہیں، آپ اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں. اور ایک بات یاد ہی رکھیے گا، عموم جو کر رہے ہوں نا، عموم ان کی ذمہ داری کوئی نہیں اٹھاتا. یعنی ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جنہیں غلط العام کہا جاتا ہے. یعنی ایک فکرہ اس طرح غلط معروف ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے اگر صحیح ادا کیا جائے نا تو وہ غلط لگتا ہے. ایسا ہوتا ہے. یعنی غلط روش اس قدر ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو تو جو اصل چیز ہے وہ سامنے ہے، وہ غلط محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے جی. اس میں عموم کے جو بیہیویئر ہیں ان کو سند نہیں بنایا جا سکتا. ہر مزارات پہ آنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ مزارات پر ہونے والی ایکٹیویٹی کے ذمہ دار نہیں ہیں. اگر کسی ذمہ دار کو کوئی ایسا فیل کرتے ہوئے آپ دکھائی دیں اور بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے اسے کرتا ہوا دکھائی دیں تو آپ کا اعتراض برحق ہے. لیکن
جہاں تک مجھے نالج ہے آپ کبھی کسی ذمہ دار کے پاس گئے ہی نہیں. آپ ڈرتے ہیں, واللہ آپ ڈرتے ہیں کہ وہ آپ کو کوئی ثبوت دے دے گا تو آپ کو اپنے عقیدے سے ہٹنا پڑ جائے گا. تو آپ کو آپ کا عقیدہ آپ کو بہت عزیز ہے, میں سچی بات کر رہا ہوں. اگر اپنے عقیدے کو نکھارنا چاہتے ہیں, میں نے کہا میں نے شروع میں بات کی, آپ کا عقیدہ سلامت, ہم آپ کے عقیدے کا احترام کرتے ہیں, لیکن واللہ خدا را کسی صورت بھی جس طرح آپ کو آپ کا عقیدہ عزیز ہے کسی دوسرے کے عقیدے کو ٹھیس مت پہنچایا کریں. کوشش کیا کریں کسی ذمہ دار کے پاس بیٹھ کے تو اس سے اس کی جو اصل ہے اسے وہاں سے آن کریں, اسے لے لیں. تو کسی کو اگر غلط کرتا ہوا اس جگہ پہ دیکھیں تو اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچیں. آپ کہیں میں اس چیز کی حقیقت سے واقف ہوں, ایک ذمہ دار سے میں نے اس کی حقیقت کو پوچھا ہوا ہے, آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ غلط ہے, اس عمل کو اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے کر لیں. معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, بات بگڑے گی بھی نہیں, لوگ بھی سنورنا شروع ہو جائیں گے, اور آپ کے ذہن کی جو خلش ہے وہ بھی دور ہونا شروع ہو جائے گی. پھر آپ بھی خانہ فقر کے اتنے ہی قریب ہو جائیں گے جتنا فقیر چاہتا ہے, جتنا آپ چاہتے نہیں, جتنا فقیر چاہتا ہے آپ اتنا قریب ہونا شروع ہو جائیں گے.